الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر اور تعویل کی تعریف۔ مفسرین نے تفسیر اور تعویل کی مختلف تعریفات کی ہیں۔ ان میں سے تفسیر کی ایک تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ احوال بیان کرنا جو عقل سے معلوم نہ ہو سکیں بلکہ ان میں نقل کی ضرورت ہو، جیسے آیات کا شان نزول یا آیات کا ناسخ و منسوخ ہونا بیان کرنا۔ تعویل قرآن کی ایک تعریف یہ ہے کہ قرآنی آیات کے مضامین اور ان کی باریکیاں بیان کی جائیں اور صرفی و نحوی قواعد اور دیگر علوم کے ذریعے قرآنی آیات سے طرح طرح کے نکات نکالے جائیں۔ تفسیر اور تعویل کا شرعی حکم۔ قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرنا حرام ہے اور اپنے علم و معرفت سے قرآن کی جائز تعویل بیان کرنا اہل علم کے لیے جائز اور باعث ثواب ہے۔ حضرت علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شرائط کے ساتھ تعویل بالرائے یعنی رائے سے تعویل کے جواز، جبکہ تفسیر بالرائے یعنی رائے سے تفسیر کے ناجائز ہونے میں راز یہ ہے کہ تفسیر تو اللہ تعالیٰ پر گواہی دینا اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے یہی معنی مراد لیے ہیں اور یہ بغیر بتائے جائز نہیں۔ اسی لیے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے اور تعویل چند احتمالات میں سے بعض کو یقین کے بغیر ترجیح دینے کا نام ہے، اس لیے یہ بغیر بتائیں اہل علم کے لیے جائز ہے۔ مفسر کے لیے ضروری علوم۔ علماء کرام نے مفسر کے لیے جن علوم کو ضروری قرار دیا ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1 لغت کا علم، نمبر 2 نحو کا علم، نمبر 3 صرف کا علم، نمبر 4 اشتقاق کا علم، نمبر 5 6 7 معانی بیان اور بدیع کا علم، نمبر 8 قرأتوں کا علم، نمبر 9 اصول دین کا علم، نمبر 10 اصول فقہ کا علم، نمبر 11 اسباب نزول کا علم، نمبر 12 ناسخ اور منسوخ کا علم، نمبر 13 مجمل اور مبہم کی تفسیر پر مبنی احادیث کا علم۔ ان علوم کے سامنے رکھتے ہوئے ان خواتین و حضرات کو اپنے طرز عمل پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی حاجت ہے جو قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ اور تفاسیر کی اردو کتب پڑھ کر ترجمہ و تفسیر کرنا اور اس کے معانی اور مطالب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک اقدام ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص از خود میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر اپنا کلینک کھول لے اور مریضوں کا علاج کرنا اور ان کے آپریشن کرنا شروع کر دے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ نازک قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کا معاملہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا معنی و مفہوم اور اس کی مراد بیان کرنی ہوتی ہے، اور یہ کام سیکھے بغیر کرنا اور علم کے بغیر کرنا جہنم میں پہنچا دے گا۔ اس لیے اگر کسی کو تفسیر بیان کرنے کا شوق ہے تو اسے چاہیے کہ باقاعدہ علوم دینیہ سیکھ کر اس کا اہل بنے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عجمیوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ ان میں سے کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے اور وہ اس کے معانی سے جاہل ہوتا ہے تو وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے اللہ تعالی پر افطراء باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے قرآن مجید میں بغیر علم کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لینا چاہیے۔ تفسیر کے درجات۔ تفسیر قرآن کے متعدد درجات ہیں۔ مثلا نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے کی جائے
کیونکہ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک حکم بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اس حکم کی مدت کے اختتام کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر کوئی بات مبہم ذکر کی جاتی ہے اور دوسری جگہ اس ابہام کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تفسیر قرآن کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود اس کی آیات سے کی جائے۔ نمبر 2، تفسیر القرآن بالحدیث۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کی جائے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے معانی، احکام اور تمام اسرار و رموز سکھا دیے ہیں۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیت سے نہ ملے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ان کی تفسیر بیان کی جائے۔ نمبر 3، تفسیر القرآن بآثار الصحابہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے براہ راست حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے نہ ملے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال کی روشنی میں آیات قرآنی کی تفسیر بیان کی جائے۔ نمبر 4، تفسیر القرآن بآثار التابعین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھی۔ اس لیے جب قرآنی آیات، احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال سے تفسیر نہ ملے تو تابعین کے اقوال سے تفسیر بیان کی جائے۔ البتہ اس میں یہ لحاظ رہے کہ تابعی اگر کسی صحابی سے تفسیر نقل کر رہے ہیں تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بیان کردہ تفسیر کا ہے، اور اگر تابعین کا اجماعی قول ہے تو وہ حجت ہے، ورنہ نہیں۔ نمبر 5، تفسیر القرآن باللغت العربیہ۔ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے مفہوم میں کوئی الجھن اور پیچیدگی نہیں، بلکہ ان کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ ایسی آیات کی تفسیر کے لیے عربی لغت اور عربی قواعد ہی کافی ہیں۔ البتہ وہ آیات جن کا مفہوم واضح نہیں یا جن سے فقہی احکام اخذ کیے جا رہے ہوں تو ان آیات کی تفسیر ما قبل مذکور چاروں ماخذ سے کی جائے گی، اور ان کے بعد لغت عرب کو بھی سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں اس قدر وسعت ہے کہ اس میں ایک لفظ کے بسا اوقات کئی معنی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا اصلی ماخذ۔ قرآن مجید کا اصلی ماخذ اور سرچشمہ اللہ تعالی کا علم اور اس کی وحی ہے، چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی وہ اصطلاحات جن کے معنی اور مفہوم کو قرآن اور صاحب قرآن کی وضاحت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، جیسے ایمان، اسلام، نفاق، شرک، کفر، روح، نفس، بعث، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم، ربا، صدقہ اور انفاق وغیرہ۔ ان سب کا معنی نہ تو عربی لغت سے متعین کیا جا سکتا ہے
اور نہ ہی سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ ان کے معنی و مفہوم کے تعین کے لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا بہر صورت لازمی ہے، اور ان کا جو معنی و مفہوم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اسے بلا تردد تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی ان اصطلاحات کے معاملے میں صراط مستقیم سے بہک گئے ہیں، ان کے بہکنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وحی ربانی کی بجائے لغت عرب کو قرآن عظیم کا اصلی ماخذ قرار دیا، اور لغت میں ان اصطلاحات کا جو معنی مذکور تھا وہی ان کے لیے متعین کر دیا۔ تفسیر کی ضرورت و اہمیت۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس زمانے میں قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اس وقت عربی کی فصاحت و بلاغت کے ماہرین موجود تھے۔ وہ اس کے ظاہر اور اس کے احکام کو تو جانتے تھے، لیکن اس کی باطنی باریکیاں ان پر بھی غور و فکر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتی تھیں۔ جیسے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور اس پر اس آیت ان الشرک لظلم عظیم سے استدلال فرمایا۔ اسی طرح جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من نوقش الحساب عذب، یعنی جس سے اعمال کے حساب کے معاملے میں جرح کی گئی تو وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان آیات فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا کے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو صرف اعمال کا پیش ہونا ہے، یعنی یہ وہ مناقشہ نہیں جو حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ جب میدان فصاحت و بلاغت کے شاہ سواروں کو قرآن کے معانی سمجھنے کے لیے الفاظ قرآنی کی تفسیر کی حاجت ہوئی تو ہم تو اس چیز کے زیادہ محتاج ہیں جس کی انہیں ضرورت پڑی، بلکہ ہم تو سب لوگوں سے زیادہ اس چیز کے محتاج ہیں، کیونکہ ہمیں بغیر سیکھے لغت کے اسرار و رموز اور اس کے مراتب معلوم نہیں ہو سکتے۔ قرآن فہمی بہت بڑی عبادت و سعادت ہے، لہذا تلاوت قرآن کے ساتھ مستند تفاسیر کے ذریعے معانی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ اس کی تفسیر نہیں جانتے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا اور ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکیں، تو ان کے دل ڈر گئے اور انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر جانتا ہے، اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد چراغ لے کر آیا تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز وجل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز وجل ہمارے آج کے درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما۔
نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔